بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سال کا آخری سورج گرہن جنگ، اختلاف اور نحس چیزوں کو ابھارتا ہے اور یہ گرہن 14 اکتوبر کو لگے گا۔ صدیوں کے بعد ایسا سورج گرہن ہونے جا رہا ہے جو مذہبی، سیاسی اور دنیاوی اختلافات کو بڑھائے گا۔ اس سورج گرہن کا انتہائی نقطہ گاز 8:03 پر ہوگا اور اس کا نقطہ عروج 10:59 پر ہوگا۔ اختتام گرہن 15 اکتوبر 1:55 پر ہوگا، تو یہ 14 اور 15 اکتوبر کی درمیانی شب لگنے والا گرہن رنگ آف فائر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام اور رکوع سجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا۔ یہ فرمایا، اللہ عز و جل کسی کی موت و حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، بلکہ ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا و استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو۔ سورج گرہن کے دوران نماز کسوف ادا کی جاتی ہے۔ سورج گرہن کے وقت 2 رکعت نماز با جماعت پڑھیں۔ دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی جو بھی سب سے زیادہ لمبی سورت یاد ہو پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد سورج گرہن ختم ہونے تک قبلہ رخ بیٹھ کر استغفار کریں۔ سورج گرہن کے وقت زیادہ سے زیادہ خیرات کریں۔ فرض نماز کے وقت فرض نماز ادا کریں۔ خواتین اپنے گھروں میں بغیر جماعت کے نماز کسوف ادا کریں۔ اب بات کرتے ہیں ان بروج کی جس پر ان سورج گرہن کا اثرات ہوگا۔ سب سے پہلے جو برج ہے وہ ہے حمل ایریز والے۔ حمل کے لوگوں کے لیے 14 اکتوبر 2023 کو سورج گرہن کو دیکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ کو اپنے پیاروں سے دھوکہ ملے گا۔ کسی کو آنکھیں بند کر کے ضمانتیں نہ دیں۔ نوکری کے بارے میں اس وقت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ بہت سے لوگوں کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ دوسرا برج جس پہ اثرات ہوں گے وہ ہے سور یعنی ٹورس والے۔ سال کا دوسرا سورج گرہن سور کے لوگوں کا بجٹ کمزور کر سکتا ہے اور پیسے کے نقصان کے امکانات ہیں۔ معاشرے میں عزت اور وقار کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ بول چال پر ضبط رکھیں۔ دستاویزات کو ہاتھ میں رکھیں کیونکہ آپ تھوڑا موڈی ہو سکتے ہیں۔ ہلکی کمی ہو سکتی ہے۔ کام پر ذمہ داری بڑھنے کے ساتھ آپ کو کام کو سنبھالنا بھی ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے برج کی جس پہ اثرات پڑیں گے، وہ ہیں اسد یعنی لیو والے۔ سال کا دوسرا سورج گرہن لیو کے لوگوں کے لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس سے آپ کی قدر میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ جیب پر غیر ضروری اثر پڑنے سے مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے یہ وقت اچھا نہیں ہے۔ پیسے لگانے میں احتیاط سے کام لیں۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے برج کی، وہ ہیں سنبلہ یعنی ورگو والے۔ سنبلہ کے لوگوں کو سورج گرہن کے برے نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ اس عرصے میں آپ کے دوست ہی آپ کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں جو آپ کو مالی اور ذہنی طور پر پریشان کر دیں گے۔ محتاط رہیں۔ اب بات کرتے ہیں آخری برج کی جو ہیں لبرا میزان والے۔ سورج گرہن آپ کے ذہن پر برے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ اس دوران آپ ذہنی طور پر کمزور محسوس کریں گے اور تناؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ دماغی حالت ہونے سے جھگڑے ہو سکتے ہیں جس سے مالی اور جسمانی نقصان ہوگا۔ ان بروج کی برے اثرات اور نحوست سے بچنے کے لیے جو صدقہ آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گندم، گڑ یا گھی کسی ضرورت مند کو ہدیہ کریں۔ حاملہ خواتین کی وہ کیا احتیاط کریں گی اس دوران؟ گرہن کے اوقات میں گھر کے اندر چت لیٹی رہیں۔ چھری اور کینچی کا استعمال نہ کریں۔ پیٹ پر کسی بھی قسم کا دباؤ نہ ڈالیں۔ گرہن کے اوقات میں صدقہ اور نماز آیات ضرور ادا کریں اور ان کا صدقہ یہ ہے کہ حسب استطاعت چاول کسی مستحق کو دیں۔ 1 کلو باجرہ گھر سے باہر پرندوں کو ڈالیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔